اچھا، ایک ایسے شہر کا تصور کریں جہاں پیدل چلنے کے لیے سرے سے کوئی فٹ پاتھ ہی نہیں بنایا گیا۔ صحیح۔ ہر طرف صرف تیزی سے گاڑیاں دوڑنے والی موٹر ویز ہیں جہاں رکنے یا ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر ایسے شہر میں ہر شخص مجبوراً گاڑی چلاتا ہے تو کیا ہم ان لوگوں کو سست یا کاہل کہہ سکتے؟ مطلب ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا اس میں؟ بالکل، یا پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ مسئلہ لوگوں کی نیت کا نہیں بلکہ اس شہر کے نقشے اور اس کے بنیادی ڈھانچے کا ہے۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم سلیم آوان کے تحریر کردہ مضامین اور ان کے فراہم کردہ نوٹس کی روشنی میں اسی بنیادی سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بہت اہم سوال ہے آج کے دور کا۔ ہاں، کیونکہ ہم اس عام تصور کو پرکھیں گے کہ کیا سوشل میڈیا واقعی انسانی دماغ کو سست بنا رہا ہے؟ کیا یہ خبروں کو جھوٹا، تخلیقی صلاحیتوں کو تباہ اور نوجوانوں میں نفرت پھیلانے کا سبب بن رہا ہے؟ یا پھر یہ سارا کھیل ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے بنیادی ڈیزائن اور ان کے الگوریدمز کا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے شہر اور فٹ پاتھ والی مثال دی نا، اس سے بات کو شروع کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم اکثر الزام انسان پر لگاتے ہیں، صحیح، جبکہ آرکیٹیکچر کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اس تجزیے کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فراہم کردہ معلومات صرف فرضی باتوں پر مبنی نہیں ہے۔ ہاں، میں نوٹس پڑھ رہی تھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کافی سائنٹیفک ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ان سورسز میں باقاعدہ FMRI برین سکینز، بیہیویئرل سائیکالوجی کی تحقیق اور یہاں تک کہ میٹا یعنی فیس بک کی اپنی لیکڈ رپورٹس کا حوالہ موجود ہے۔ یہ ایسی ٹھوس معلومات ہیں جو سننے والوں کے روزمرہ سوشل میڈیا استعمال کو دیکھنے کا نظریہ مکمل طور پر تبدیل کر دیں گی۔ واو! لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی اہم وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، یہ ڈسکلیمر دینا لازمی ہے۔ بالکل، ان فراہم کردہ سورسز میں دنیا کے کچھ انتہائی حساس سیاسی اور مذہبی واقعات کا ذکر موجود ہے، جیسے 2016 کے امریکی انتخابات، میانمار اور ایتھیوپیا کے داخلی حالات اور انڈیا کے مذہبی اور نسلی تصادمات۔ صحیح۔ تو یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس تجزیے کا مقصد کسی بھی سیاسی، مذہبی یا فرقی نظریے، چاہے وہ لیفٹ ونگ ہو یا رائٹ ونگ، اس کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے رہے۔ ایگزیکٹلی، مقصد صرف اور صرف فراہم کردہ حقائق اور سورس مٹیریل میں موجود خیالات کو مکمل طور پر غیر جانبدارانہ انداز میں آگے پہنچانا ہے۔ کیونکہ ہمارا اصل موضوع تو صرف ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا آرکیٹیکچر ہے نا، ہم تو حقائق اور ان کے پیچھے چھپی سائنس کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو بات کا آغاز اس عام تجربے سے کرتے ہیں جو تقریباً ہر سمارٹ فون استعمال کرنے والے فرد کا ہوتا ہے۔ ہاں، مائنڈلیس اسکرولنگ، رائٹ؟ ہاں، لوگ گھنٹوں تک بغیر کسی مقصد کے اسکرین پر اسکرول کرتے رہتے ہیں، اور ایک عام تصور یہ بن چکا ہے کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے واقعی دماغی طور پر سست ہو چکے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اس شہر اور موٹر ویز کی مثال میں بات کی، اگر رکنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو انسان کو الزام دینا زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ بالکل، پلیٹ فارمز کا ڈیزائن ہی ایسا ہے جو رکنے کا کوئی اشارہ نہیں دیتا۔ اس کو تکنیکی زبان میں انفینٹ اسکرول کہتے ہیں۔ لامحدود اسکرولنگ؟ ہاں، دیکھیں، انسانی دماغ کی ایک فطرت ہوتی ہے جسے نفسیات میں یونٹ بائس کہتے ہیں۔ یونٹ بائس؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کسی بھی شروع کیے گئے کام کو مکمل کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے۔ مثلاً اگر ایک کتاب پڑھی جا رہی ہو تو اس کا آخری صفحہ ہوتا ہے نا۔ ہاں بالکل۔ ایک اخبار کی آخری خبر ہوتی ہے۔ جب وہ آخری حصہ آتا ہے تو دماغ کو اشارہ ملتا ہے کہ کام مکمل ہو گیا اور اب رکا جا سکتا ہے۔ لیکن فیس بک، انسٹاگرام یا ٹک ٹاک کی فیڈ کا کوئی آخری صفحہ نہیں ہوتا۔ یعنی دماغ کو کبھی وہ سیٹسفیکشن ہی نہیں ملتی۔ ایگزیکٹلی، یہ ڈیزائن دماغ کے اس یونٹ بائس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ دماغ کو کبھی تسلی نہیں ہوتی کہ کام مکمل ہو گیا ہے تو وہ اسکرول کرتا رہتا ہے۔ صحیح۔ اس لامحدود سفر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بس ایک مسلسل عمل میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن ان سورسز میں نیورو سائنس کے حوالے سے ایک بہت حیران کن بات تھی کہ اس سے دماغ واقعتاً طبعی طور پر سست کیسے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ FMRI اسکینز والی تحقیق۔ بالکل، جب اسکینز کے ذریعے مطالعہ کیا گیا تو دیکھا گیا کہ اس پیسو اسکرولنگ سے دماغ کے اس حصے میں ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ اور یہ حصہ بہت اہم ہے نا؟ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو تنقیدی سوچ اور پیچیدہ فیصلہ سازی کا کام کرتا ہے۔ یعنی جب آنکھیں لگاتار فیڈ دیکھ رہی ہوتی ہیں تو دماغ کا اینالیٹیکل حصہ تقریباً سو جاتا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ نیچر کمیونیکیشنز کی 2019 کی ایک تحقیق بھی ان نوٹس میں موجود ہے۔ اچھا، اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس کے مطابق لگاتار سوشل میڈیا استعمال سے انسان کی توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت یعنی ایگزیکٹو فنکشن وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ان پلیٹ فارمز پر ہر چند سیکنڈ بعد ایک نئی ویڈیو یا نیا میم آتا ہے۔ اس میکنزم کو انٹرمیٹنٹ ویریبل ریوارڈ کہا جاتا ہے۔ انٹرمیٹنٹ ویریبل ریوارڈ، تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے لوڈو کھیلتے وقت چھکے کا انتظار کرنا اچھا، یا کسی کسینو میں سلاٹ مشین کا لیور کھینچنا۔ کسی کو نہیں پتا کہ اگلی دفعہ اسکرول کرنے پر کوئی مزاحیہ ویڈیو ملے گی، کوئی غصہ دلا دینے والی خبر یا کچھ بے مقصد سا۔ ریوارڈ یقینی نہیں ہے، اس لیے دماغ ڈوپامین کی طلب میں لگاتار اسکرول کرتا رہتا ہے۔ امید میں یہ کہ اگلا سوائپ شاید بہتر ہو۔ یہ لوڈو کے چکے والی مثال واقعی بہت واضح ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ہر شخص سست ہو گیا ہے اس کی وجہ سے؟ سورسز میں ایک اور سائیکولوجیکل ٹرم کا ذکر ہے، کوگنیٹو مائزرز۔ ہاں، یعنی ذہنی توانائی بچانے والے۔ ایگزیکٹلی، ہم فطرتاً ایسی چیزوں کی طرف میل ہوتے ہیں جہاں ذہن پر کم زور ڈالنا پڑے۔ اور سوشل میڈیا اس فطرت کو بہت مہارت سے ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ وہ دنیا کے پیچیدہ مسائل کے انتہائی آسان اور بلیک اینڈ وائٹ جوابات دیتا ہے۔ لیکن جیسا آپ نے پوچھا، یہ سوچنا غلط ہے کہ تمام یوزرز بے وقوف بن چکے ہیں۔ صحیح، کیونکہ بہت سے لوگ انہی پلیٹ فارمز کو تحقیق اور فلاحی کاموں کے لیے بھی تو استعمال کرتے ہیں نا؟ بالکل۔ اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ایک عام فرد یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو سوشل میڈیا کو سمجھداری سے استعمال کر رہا ہوں، بس یہ باقی سارے لوگ مائنڈ لیس ہیں۔ اس کو تو شاید تھرڈ پرسن ایفیکٹ کہتے ہیں ان نوٹس کے مطابق۔ ایگزیکٹلی، تیسرے فرد کا اثر۔ یہ ایک عام ذہنی دھوکہ ہے جہاں انسان اپنی کمزوریوں کو تو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن دوسروں کو اس سسٹم کا آسان شکار سمجھتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اب اگر دماغ اس اسکرولنگ اور ڈوپامین ہٹس کا عادی ہو کر تھکاوٹ کا شکار ہو رہا ہے، تو وہ خبروں کو یعنی سیریس نیوز کو کس طرح ہضم کرے گا؟ یہیں سے صحافت کا زوال شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک حیران کن کانسیپٹ سامنے آتا ہے، فلیٹننگ آف اتھارٹی۔ ہاں، یہ میں نے پڑھا۔ دیکھیں، صدیوں سے انسان اتھارٹی کو اس کے فزیکل وجود سے پہچانتا تھا نا، ایک بڑی لائبریری یا ایک صدی پرانے اخبار کا بڑا دفتر۔ لیکن اب اسمارٹ فون کی اسکرین پر سب کچھ برابر ہو گیا ہے۔ ایگزیکٹلی، فیڈ میں ایک طرف صدیوں پرانے پولیٹزر پرائز جیتنے والے اخبار دی واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہوتی ہے، اور بالکل اس کے نیچے کسی گمنام یا فرضی پیج کی میم ہوتی ہے، اور اسکرین پر دونوں دیکھنے میں بالکل ایک جیسے لگتے ہیں۔ اور جب فزیکل کانٹیکسٹ ختم ہو جاتا ہے تو سچ اور جھوٹ کو فلٹر کرنا دماغ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت الگورتھم اپنا کام شروع کرتا ہے۔ اور الگورتھم کا مقصد تو سچائی دکھانا نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، اس کا واحد مقصد انگیجمنٹ بڑھانا ہے، یعنی آپ کا وقت اور آپ کے کلکس۔ صحیح۔ اور بیہیویئرل سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسانی جذبات میں سب سے زیادہ انگیجمنٹ جو جذبہ پیدا کرتا ہے وہ غصہ یا مورل آؤٹریج ہے۔ مطلب جھوٹی اور جذباتی خبریں ہمیشہ سنجیدہ خبروں کو ہرا دیتی ہیں۔ ہمیشہ۔ الگورتھم غصے کو آکسیجن دیتا ہے کیونکہ غصہ پلیٹ فارم کے لیے پروفیٹیبل ہے۔ اس ماڈل نے مقامی صحافت کو تباہ کر دیا ہے۔ فیس بک اور گوگل نے مقامی اخبارات کے اشتہارات کا سرمایہ چھین لیا، جس کے نتیجے میں نیوز ڈیزرٹس بن گئے۔ ہاں، ایسے علاقے جہاں مقامی مسائل رپورٹ کرنے والا کوئی ادارہ نہیں بچا، اور جو ادارے بچ گئے انہیں بھی کلک بیٹ اور سنسنی خیز سرخیوں کا سہارا لینا پڑا۔ صحیح۔ اور اگر ہم واپس اس موٹیوے والی مثال پر جائیں تو فلٹر ببلز کا کانسیپٹ واضح ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے نا جیسے سفر کرتے ہوئے کسی فرد کو صرف وہی بل بورڈز نظر آئیں جو اس کی پہلے سے موجود سوچ سے مطابقت رکھتے ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ الگورتھم یوزر کو صرف وہی دکھاتا ہے جو اسے پسند ہے۔ وہ ایک ذہنی بلبلے میں قید ہو جاتا ہے۔ مخالف خبر کو فوراً فیک نیوز کا لیبل دے کر رد کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے حقیقی دنیا میں خوفناک اثرات ہوئے ہیں۔ ان نوٹس میں 2016 کے امریکی الیکشن کیمپینز اور اینٹی ویکسین تحریک کی مثالیں ہیں، لیکن سب سے سنگین مثال میانمار کی ہے، جہاں روہنگیا نسل کشی میں فیس بک کے کردار پر UN کی رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بالکل، UN کے مطابق الگورتھم نے نفرت پھیلانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا، کیونکہ مشتعل کرنے والی پوسٹس پر زیادہ انگیجمنٹ آتی تھی۔ مشین تو سچ یا انسانیت نہیں دیکھتی، وہ صرف انٹریکشن دیکھتی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔
اچھا، جب الگورتھم سچائی اور جھوٹ کا فرق اس طرح مٹا دیتا ہے تو کیا وہ ہمارے اظہار کے طریقے کو بھی بدل دیتا ہے؟ جب ہر چیز صرف انگیجمنٹ کے ترازو میں تولی جائے تو تخلیقی صلاحیتوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ آرٹ اور آرڈنری کنٹینٹ کے درمیان فرق ختم ہو رہا ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، میں اس بات کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہوں گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فیس بک اور یوٹیوب نے عام لوگوں کو پلیٹ فارم دیا ہے۔ آج ایک چھوٹے سے گاؤں کا موسیقار بغیر کسی ریکارڈ لیبل کے راتوں رات مشہور ہو سکتا ہے۔ پھر یہ تخلیق کا قاتل کیسے ہوا؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بیریئرز کم ہوئی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اسے ہوموجنائزیشن کہتے ہیں۔ یعنی سب کو ایک جیسا بنا دینا۔ ایگزیکٹلی۔ الگورتھم ایسے پیٹرنز کو پروموٹ کرتا ہے جو پہلے سے کامیاب ہوں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آرٹسٹ نئے تجربات کرنے کے بجائے وہی پرانے کامیاب فارمیٹس کی نقل کرتے ہیں۔ صحیح۔ ہر ویڈیو ایک جیسی لگنے لگتی ہے۔ آرٹ اب آرٹ نہیں رہا، صرف کانٹینٹ بن گیا ہے۔ ایک موسیقار اب مکمل گانا کمپوز کرنے کے بجائے الگورتھم کی فیڈ کے لیے صرف 15 سیکنڈ کا ہک بناتا ہے۔ ہاں، میں نے نوٹ کیا ہے، گانے کا کورس اب اینڈ کے بجائے بالکل شروع میں لگا دیا جاتا ہے تاکہ اسکرول کرتے لوگ رک جائیں۔ یہ تو واقعی ایک بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے جسے سورسز میں اوور جسٹیفیکیشن ایفیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ہاں، سائیکالوجسٹ ایڈورڈ ڈیسی اور رچرڈ رائن کی تحقیق اس کو واضح کرتی ہے۔ اگر میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ ایسا ہی ہے نا کہ ایک بچے کو اس کے پسندیدہ کھیل کے لیے اچانک انعام ملنے لگ جائیں۔ شروع میں مزہ آئے گا، لیکن بعد میں اس کا اپنا شوق ختم ہو جائے گا اور وہ صرف انعام کے لیے کھیلے گا۔ بالکل پرفیکٹ مثال دی آپ نے۔ جب تخلیق کا مقصد اندر کی خوشی یعنی انٹرنزک موٹیویشن کے بجائے باہری انعام یا لائکس اور شیئرز بن جائیں تو اصلی تخلیقی جذبہ مر جاتا ہے۔ لوگ وہ بناتے ہیں جو وائرل ہو، نہ کہ وہ جو نیا ہو۔ ایگزیکٹلی، کلاکار صرف ایک کنٹینٹ کریٹر بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ بہت اداس کر دینے والی حقیقت ہے۔ لیکن اس بھوک اور اس بزنس ماڈل نے جس طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ ہماری آنے والی نسل یعنی نوجوان ہے۔ سسٹم غصے کو فروغ دیتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نوجوان ہی سب کا آسان شکار کیوں بن رہے ہیں؟ کیسے ایک سادھارن ٹین ایجر ایکسٹریمزم کی طرف چلا جاتا ہے؟ اس کا جواب ان نوٹس میں دی گئی لیکڈ فیس بک پیپرز میں موجود ہے۔ اچھا۔ میٹا کے اپنے دستاویزات مانتے ہیں کہ ان کا الگورتھم ڈیوائسونیس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے کیونکہ نفرت انگیجنگ ہوتی ہے۔ یہاں آن لائن ڈس انہیبیشن ایفیکٹ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ وہی ہے نا جہاں گمنامی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے؟ ہاں، اسکرین کے پیچھے چھپ کر لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ عام زندگی میں کبھی نہ کریں، اور نوجوان اس لیے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا پری فرنٹل کارٹیکس ابھی بن رہا ہوتا ہے۔ صحیح، اور انہیں اپنی پہچان بھی تو بنانی ہوتی ہے نا؟ بالکل، ایکسٹریمسٹ گروپس اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ الگورتھم ایسے معصوم ذہنوں کو آہستہ آہستہ ریبٹ ہولز میں دھکیل دیتا ہے۔ اور اس کے حقیقی دنیا میں بہت خوفناک نتائج نکلے ہیں۔ نوٹس میں کرائسٹ چرچ، نیوزی لینڈ کا واقعہ دلا یاد کرایا گیا ہے، جہاں حملہ آور انٹرنیٹ فورمز کے ذریعے ریڈیکلائز ہوا۔ اس کے بعد امریکہ میں بفلو کا حملہ آور، اور فلوریڈا میں ڈیجیٹل موب ہیراسمنٹ کی وجہ سے ایک بچی کی خودکشی۔ صحیح، اور صرف یہی نہیں، ایتھیوپیا کا سول وار، شری لنکا کے حالات اور انڈیا میں واٹس ایپ کے ذریعے پھیلائی جانے والی نفرت اور لنچنگز کی مثالیں بھی شامل ہیں۔ اور ان سب تباہیوں کے پیچھے سب سے بڑی مصیبت ان کا بزنس ماڈل ہے۔ ایک جملہ جو نوٹس میں لکھا تھا، ہیٹ از پروفیٹیبل اینڈ ماڈولیشن از ایکسپینسو۔ یہ جملہ پورے سسٹم کا نچوڑ ہے۔ نفرت منافع بخش ہے اور اس کی روک تھام مہنگی ہے۔ کمپنیاں اکثر تب تک حرکت میں نہیں آتی جب تک حقیقی دنیا میں خون خرابہ میڈیا میں نہ آ جائے۔ اگر ہم اس پورے تجزیے کا خلاصہ کریں تو ایک مکمل زنجیر نظر آتی ہے۔ الگورتھم کی آرکیٹیکچر ہمارے دماغ کو سست بناتی ہے۔ اسی سستی میں ہم سنجیدہ خبروں کے بجائے غصے والی جھوٹی خبریں پسند کرتے ہیں۔ ہمارا آرٹ سستے کنٹینٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہی غصہ نوجوانوں کو نفرت کی طرف ڈھکیل رہا ہے۔ زنجیر مضبوط ہے، لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ حل موجود ہیں۔ EU کا ڈیجیٹل سروسز ایکٹ پلیٹ فارمز کو کرونولوجیکل فیڈز دینے پر مجبور کر رہا ہے، یعنی وقت کے حساب سے کنٹینٹ نظر آئے، نہ کہ الگورتھم کی پسند کے حساب سے۔
یہ ایک بہت مثبت قدم ہے، اور سننے والوں کے لیے یہ معلومات اس لیے اہم ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اسکرین پر ان کا انتخاب ہمیشہ ان کی آزاد مرضی نہیں ہوتا، بلکہ ایک ڈیزائن کردہ تجربہ ہوتا ہے۔ بالکل، آگاہی ہی سب سے پہلا اور اہم قدم ہے۔ صحیح۔ آخر میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ انسانیت کو آنے والے وقت میں کلائمیٹ چینج اور معیشت جیسے انتہائی پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے۔ اگر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز روزانہ ہمارے دماغ کو صرف 15 سیکنڈ کے آسان اور جذباتی جوابات کا عادی بنا رہے ہیں، تو کیا آنے والی نسلیں ان پیچیدہ مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل نکالنے کے قابل رہیں گی؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سوچئے گا ضرور۔